آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا جس کے ذریعے انہوں نے تھریٹ الرٹ کا جواز بنا کے آئی جی خانہ جات پنجاب کو ہدایت کی کہ 2 ہفتوں تک اڈیالہ جیل میں ٹارگیٹڈ اسالٹ کے خدشے کے پیش نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جائے۔ آئی جی جیل خانہ جات کو جو حکم جاری کیا گیا اس حکم میں کسی قانونی پروویژن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تحت ان ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پہ پابندی کا قانوناً ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے۔ اس حکم نامے کو آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماعت کے لیے آج مقرر ہوا ہے۔ امید ہے 12-1 بجے تک یہ کیس جو ہے سنگل بینچ کے سامنے آئے گا اور اس میں نے انٹرم انجنکشن کی درخواست بھی دائر کی ہے جس میں ملاقاتوں پہ پابندی کے حکم کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے، لہذا 12 سے 1 بجے کے بیچ یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا۔ جس بات میں جج صاحب کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ہوگا۔ صاحب بتائیے اگر رات کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا کیا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے؟ پرشان خان کی سسٹر کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کو مار دیں گے، کل ان کے الفاظ سے ادھر سیکریٹریٹ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو مار دیں گے، آپ لوگ ادھر آتے ہیں MNAs اور MPs بننے، آپ لوگوں کو میرے بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں ان کے اقدامات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بدستور 9 مئی کے بعد کے عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لہذا اب قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور اڈیالہ جیل میں بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکٹڈ پارلیمنٹرینز ہیں یہ سب مل کے جو بھی احتجاج کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق یہ احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا ڈی چوک پہ ہوگا یا ادھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی احتجاج ہوگا وہ احتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کچل ختم ہی کر دے، ان انسانوں کی زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کرائیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن رہے گا، یہ بے شک پرامن نہیں رہتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، ظلم و جبر کرتے ہیں، جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں، ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود بھی اپنے احتجاج جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے آپ لوگوں کو مینڈیٹ دیا وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی جو پیش رفت ہے وہ بہت دور جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر خان سے لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں اور اسی لگاؤ میں وہ قیادت کے لیے کبھی کبھار غصے کا اظہار کرتے تھے، ان کا حق بنتا ہے کیونکہ ان ورکر ووٹر پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں 2.5 سے زیادہ اکثر لیتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں باوجود ان مسائل حالات کے باوجود اس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے لیڈر کو بازیاب کرائیں، کیونکہ یہ قانونی طور پر اندر نہیں ہے، اس کو مت بھی سمجھا جائے اور جو مینڈیٹ ان گھوروں نے چوری کیا ہے اس کو ریکور کرا۔
اچھا سر، لاسٹ سنڈے جو ہے وہ آپ نے احتجاج بھی کیا اور ریلی نکالی لاہور میں، تو ایک ساتھی کے سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ غیر جمہوری عمل جو ہے یہ احتجاج کا یہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے گا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی سخت رد عمل ہے، سارا رد عمل تو انہیں کا ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں ہوا کیا ہے 2 سال میں، اتنا تو سمر جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاگو کیا ہوا ہے. حشر کا سما ہے، ظلم و جبر ہے، اور وہ محترمہ جو فرماتی ہے کہ میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی بڑا وقت آیا ہے آپ لوگوں نے تو خود بھاگ جانے میں عافیت سمجھی ہے. ہم لوگ تو پہلے بھی ڈٹے تھے اور آگے بھی ڈٹے رہیں گے، جو جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے.